حر بن یزید کے ساتھ اسی طرف حضرت حسین چلتے رہے اور نصر بنی مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری ہی موت کی خبر ہے۔ صاحبزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادہ نے عرض کیا کہ پھر ہمیں کیا ڈر ہے جب کہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے۔ مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھی نہ کیا اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان تنگ کر دو، ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہے، میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ظہیر بن الکین نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے کہ بنسبت اس کے کہ جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ظہیر نے عرض کیا، آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریا سے فرات کے کنارے پر ہے۔ اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں گے تو ہم قتال کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ عقر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عقر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ عقر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ ابھی یہ حضرات اس گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور عمر کو حکم دیا کہ حسین اور اس کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ اور یہ واقعہ حضرت حسین کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشکیں پانی کی بھر کر لے آئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد نے اس پیغام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔
نمبر 2، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں۔ نمبر 3، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کر لوں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ حضرت حسین نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائی۔ عمر بن سعد حضرت حسین کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا ہے۔ مجھے حضرت حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر نے کہا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ وہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے، اور اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں چاہیں معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط اور خود شمر ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم لشکر کے امیر ہو۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے نام خط لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسئلہ کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کوفہ چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ والسلام۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں اس کے پھوپھی زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے ایمان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ ایمان کسی قاصد کے ہاتھ ان 4 بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دے کر وہ ایک زبان ہو کر بولے، ہمیں ایمان دیا جاتا ہے اور ابن رسول کو امن نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہاری ایمان کی حاجت نہیں، اللہ کا ایمان تمہارے ایمان سے بہتر ہے۔ تجھ پر لعنت ہو اور تیری ایمان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورہ سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے، مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا ہے۔